اللہ رب العزت جل وعلا نے انسانوں کو توبہ و استغفار کی مہلت عنایت فرما رکھی ہے، اور جس قدر امت مرحومہ امت وسطیٰ اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاطر آسانیاں عطا فرما رکھی ہیں، سابق کسی قوم کو توبہ و استغفار کے لیے اس قدر آسانیاں نہیں تھی۔ وہ گناہ کرتے، ان کے ماتھے پہ لکھ دیے جاتے، ان کے دروازے پر کنداں کر دیے جاتے، توبہ کرتے تو جسم کے حصے کو داغتے، طہارت کے لیے جسم سے گوشت کو کاٹتے، اور بسا اوقات توبہ کے لیے انہیں اپنے آپ کو قتل کرنا پڑتا، جیسے کہ قوم موسیٰ علیہ السلام کی توبہ اللہ رب العزت نے قبول فرماتے ہوئے انہیں اپنے نبی کے ذریعے سے حکم دیا، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے رب العزت کی طرف، باری تعالیٰ کی طرف رجوع لاؤ، توبہ کرو، فَقُتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور توبہ ایسے ہوگی کہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ کھلے میدان میں جا کے بنی اسرائیل نے آپس میں ایک دوسرے پر توبہ کی خاطر تلواریں چلانا شروع کی۔ کسی کے سامنے اس کا باپ ہوتا، کسی کے سامنے بیٹا، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، انہوں نے رب العزت سے کہا، مولا آسانی پیدا فرما۔ اللہ نے بادل کو قریب کر دیا کہ اندھیرا چھا گیا اور انہیں پتہ ہی نہیں کہ کسے قتل کر رہے ہیں، یہاں تک کہ 70,000 افراد قتل ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مولا سارے ہی مر جائیں گے تو باقی کون بچے گا؟ تب رب نے کہا، اے موسیٰ انہیں کہو ہاتھ روک لے، جو قتل ہو گئے ان کی بھی توبہ قبول کر لی، اور جو بچ گئے ان کی بھی توبہ قبول کر لی۔ ہمارے لیے اللہ رب العزت جل وعلا نے بخشش و مغفرت کے کچھ خاص ایام، خاص راتیں، خاص لمحات رکھے ہیں، اور ان خاص راتوں میں سے ایک رات آج کی رات ہے، جو لیلۃ النصف من شعبان ہے، جو لیلۃ البرات ہے، جو توبہ، بخشش، مغفرت، نجات کی رات ہے، اور اہل اسلام روئے زمین پر اس رات میں اللہ رب العزت کے حضور ندامت کو پیش کر کے، توبہ استغفار کر کے، رجوع و انابت لا کے اس کی رضا کو حاصل کرتے ہیں۔ اور آج اس رات کے لمحات میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ روئے زمین پر انسانیت مہلک وبائی مرض میں، کرونا وائرس کی مرض میں یا خوف میں مبتلا ہے، اور آج کی رات عافیت کی رات ہے۔ ہم اللہ رب العزت کے حضور دعائے عافیت بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائے، سسکتی ہوئی انسانیت کو راحت بخشے، اور مساجد، کاروباری مراکز، بازار پھر سے بارونق ہوں، اور زندگی میں جو تعطل آ چکا ہے پھر سے اس کی رونقیں آباد ہوں۔
गिरामी कद्र, मैंने कुरान मजीद फुरकान हमीद से जो आया मुबारका तिलावत की, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला वाला इरशाद फरमाता है, इन्नमा तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलून अस्सूअ बिजहाला। फरमाया अल्लाह उन लोगों की तौबा कबूल फरमाता है, अल्लाह ने अपने जिम्मा करम पर ले रखा है उन लोगों को माफ करना जो नादानी से, जहालत से कोई गुनाह कर बैठते हैं, और जो ही गुनाह होता है सुम्मा यतूबून मिन करीब, फिर फौरन अपने गुनाह से तौबा करते हैं, वापस पलटते हैं। फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, ऐसे लोग जो गुनाह जहालत से करें, नादानी से करें, भूले से कर बैठें और फौरन तौबा की तरफ रुजू करें, अल्लाह ताला उनकी तौबा को कबूल फरमाता है। आज दुनिया जिस मर्ज में मुब्तला है उसके बारे में एक बहस ये भी चलती है कि ये बीमारी आजमाइश है, इब्तिला है, इम्तिहान है, या अल्लाह की तरफ से अजाब है, सजा है। इस बात पर बड़ी तवज्जो की ज़रूरत है ताकि हम समझें कि हम किस जगह पर खड़े हैं। एक ही चीज़ एक ही वक़्त में दो मुख्तलिफ अफराद के लिए मुख्तलिफ हैसियत रखती होती है। जैसे बारिश बरसे तो कूड़े की जगह पर बदबू फैलती है और बंजर ज़मीन जो है वो उससे आबाद होती है, ज़रखेज़ ज़मीन जो है वो हरियाली लाती है, लहलहाती है। ऐसे ही ये एक अमल एक ही वक़्त में दो मुख्तलिफ हैसियतों का हामिल है। जिस शख्स को इस झटके ने, इस बीमारी के खौफ ने, इस अमल ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब दिया और जो ही परेशानी आई वो अल्लाह की तरफ भागने लगा, रब से माफ़ी मांगने लगा, इस्लाह अहवाल करने लगा, अपने गुनाहों पर नदामत इख्तियार करने लगा और उसने तौबा की, रुजू ले आया, इनाबत ले आया, ताइब और मुनीब बन गया, उसके लिए ये मर्ज इब्तिला है, आजमाइश है कि आजमाइश में उसने अपने रब की तरफ रुजू किया और जब रब की तरफ रुजू किया तो उसका फ़ायदा हो गया। वो भूला हुआ था, उसने रब को याद किया, मासियत में फंसा हुआ था, इताअत गुजार बन गया और ज़माने ने, हालात की तंगी ने और सख्ती ने उसे अल्लाह के हुजूर गिरा दिया और सजदारेज हो गया। लेकिन जिस शख्स पर यही चीज़ आई वो अल्लाह से दूर हो गया, ना उम्मीद हो गया और अपनी जिंदगी से मायूस हो गया, रब की तरफ रुजू लाने की बजाय जाहिर बीन ही रहा, तो ये चीज़ उसके लिए इब्तिला और आजमाइश नहीं, अजाब और सज़ा है। याद रखिए, हमारा एतकाद है कि मौत बरहक है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला वाला के इज़्न और इजाज़त के बगैर मौत हम तक नहीं आ सकती, और जब उसका इज़्न हो जाए फिर मौत हमसे टाली नहीं जा सकती। एतकाद में हम अपने एतकाद को मजबूत रखें, अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा करें और उसको याद करें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तारफ़ इलल्लाहि ताला फिर रिखा यारिफुका फिश्शिद्दा। फरमाया आसानी के दिनों में रब को याद करो
پھر جب تم سختی کے دنوں میں یاد کرو گے تو وہ معرفت تمہارے کام آئے گی۔ جو آسانی کے دنوں میں، سہولت کے دنوں میں یا رب پکارتا ہے، جب وہ تنگی میں آ کے کہتا نا یا رب، فرشتے کہتے ہیں مولا مانوس آواز ہے، سنی ہوئی بات ہے، یہ تجھے پہلے بھی رب رب کہہ کے پکارتا تھا، آج اس نے بڑے درد سے، بڑے کرب سے پکارا ہے، اے اللہ اس کی پکار کو قبول فرما۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور جو آسانی میں رب کو بھولے ہوئے ہوتا ہے اور کبھی رجوع نہیں لاتا، الرآہ استغنا کا مصداق ہوتا ہے کہ مال و متاع دیکھا تو رب سے بھی بے نیاز ہو گیا، جب وہ پریشانی میں کہتا ہے نا یا رب، فرشتے کہتے ہیں یہ منحوس آواز آج کہاں سے آئی؟ پہلے تیرا رب کون تھا؟ پہلے کیوں نہیں پکارتا تھا؟ اور کہتے ہیں مولا اس کی پکار کو قبول نہ فرمانا، یہاں تک کہ اللہ اس کی بات کو رد کر دیتا ہے۔ بندہ مومن کی شان یہ ہے وہ نرمی میں ہو، سختی میں ہو، آسانی میں ہو، تنگی میں ہو، تندرست ہو، بیمار ہو، مالدار ہو، غریب ہو، ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھے اور ہر کام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرے اور تقدیر پر کامل ایمان رکھے۔ جب خوشی اسے ملتی ہے، جتنا رب کو یاد کرتا ہے، غم ملنے پر بھی وہ رب کو اسی طرح یاد کرے، یا جب غم ملتا ہے تو رب کو جس قدر یاد کرتا ہے، جب اسے خوشی ملے تو تب بھی رب کا اسی قدر شکر ادا کرتا رہے۔ ہر چیز اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، یہ ہمارا اعتقاد ہے۔ مضبوط اعتقاد کے ساتھ پھر احتیاط کو بھی اپنائیے کہ شریعت نے، اسلام نے احتیاط کا حکم دیا ہے۔ اصحاب رسول بیماری میں علاج معالجہ نہیں کروا رہے تھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا علاج کیوں نہیں کرواتے؟ اور بہت سارے علاج آپ نے خود بھی بیان فرمائے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار سے ابھی فارغ ہوئے تھے کہ ایک دعوت میں آقا علیہ السلام کھجوریں تناول فرما رہے تھے، انہوں نے بھی کھجور اٹھائی تو فرمایا علی ابھی بخار تازہ تازہ ختم ہوا ہے، لہٰذا تم اس سے احتیاط کرو، یہ گرم غذا ہے، بلکہ وہ غذا استعمال کرو جو اب تمہاری ضرورت ہے۔ اور ان اصحاب سے جو علاج معالجہ نہیں کروا رہے تھے فرمایا ادرأوا القدر بالقدر، فرمایا بیماری بھی تقدیر ہے، علاج بھی تقدیر ہے، تم تقدیر کو تقدیر کے ساتھ ہی ٹالو، لہٰذا اس کا علاج بھی کرو، اس کی احتیاط بھی کرو، اور اپنے جسم کی بھی حفاظت کرو اور اپنی روح کی بھی حفاظت کرو۔